الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے معنی میں جاری ہے، اور 8واں جو باب ہے ابھی اس کے معنی کی گفتگو ہے۔ 8واں باب کا جو نام لکھا ہے یہاں پہ باب افعلال، باب افعلال جو احمرہ کے معنی میں تھا، یہ اکثر رنگ اور عیب کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا معنی یہ لکھا ہے کہ رنگ، صفت یا عیب میں داخل ہونا، یعنی کوئی رنگ اختیار کرنا، کوئی صفت یا عیب کو کیا اختیار کرنا۔ لام مشدد ہوتی ہے کیا؟ احمرہ یحمرو احمیرارا، وہ احمارہ سے ہوتا ہے نا؟ ہاں احمارہ، تو یہ احمرہ یحمرو احمیرارا، را مشدد تو نہیں ہے نا اس میں؟ ہاں لام مشدد تو نہیں ہے نا اس میں؟ ٹھیک ہے، افعلال ہے نا، مشدد تو نہیں ہے؟ ہاں وہ افعلال ہے، احمارہ والا۔ تو افعلال میں کیا ہے، وہ عین بھی کیا ہے ہمارے پاس مکسور ہے اور لام مفتوح ہے، مشدد کوئی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، رنگ صفت اس باب کا اصل استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کسی شے میں ظاہری تبدیلی پیدا ہو، مثلا سرخ ہونا، کج ہونا، یا کسی خاص کیفیت میں داخل ہونا۔ اچھا، احمرہ مطلب وہ سرخ ہو گیا، اعوجہ وہ کج ہو گیا۔ کج کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اردو میں استعمال ہوتا ہے کج ہو گیا، یہ اس فارسی والا لفظ ہے۔ اعوجہ کیا مطلب؟ لنگڑا ہو گیا نا، معذور ہو گیا۔ اعوجہ کا لغت معنی کیسے دیکھیں گے اعوجہ کا؟ کیوں نواز صاحب کہاں پہ دیکھیں گے اعوجہ کا؟ اعوجہ میں دیکھیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو اعوجہ کا مطلب وہی ہوگا، ہاں معذور ہو جانا، لنگڑا ہو جانا۔ اچھا، یہ افعال کسی چیز کے ظاہری رنگ یا جسمانی کیفیت میں تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ وہ شے کسی نئی حالت میں داخل ہو گئی ہے۔ قرآنی مثال لئن ارسلنا ریحا فرعوہ مصفرا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاید مثال مصفرن ہے، مصفرن یہی ہے نا، اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اسفرہ یسفر سے اس میں مفعول کیا ہے؟ مصفرن آپ بناتے ہیں، اس میں فعل بھی اسی وزن پہ آتا ہے، تو اس میں فعل یا اس میں مفعول دونوں آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو ہوا جو ہے وہ زرد ہونے والی ہے، تو اس میں فعل کا کیا معنی ہوگا یہاں پہ؟ تو اگر ہم ہوا بھیجیں تو وہ اسے زرد دیکھیں گے۔ تو مصفرن سے مراد کیا ہے؟ کھیتی یا پودے شدید زردی میں داخل ہو گئے، یعنی بے رونقی کیا ظاہر ہوگی۔ یہ لفظی کا فارسی کے لفظ ہے پوزمردگی، پوزمردگی۔ اچھا، بہرحال اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ دوسرا جو معنی ہے وہ مبالغہ اور شدت والا بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ باب فعلال کا بھی اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی صفت کی شدت اور مبالغہ کو بیان کرنا مقصود ہو، اس میں کوئی رنگ یا حالت اس درجہ غالب آ جائے کہ اس کی شدت ظاہر ہو۔ مثلا اسود اللیلو میں کب بولتے ہیں؟ اسود اللیلو کی رات بہت زیادہ تاریک ہو گئی، یعنی وہ چاند کا 14ویں کا چاند نہیں تھا بلکہ ابتدائی رات تھی یا آخری رات تھی، شدید ہو گئی۔ یہاں صرف سیاہی نہیں بلکہ شدید اور مکمل تاریکی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرن، یہاں پر بھی کیا ہے؟ وہ زرد، شدید زرد ہونے کے معنی میں۔ یہ انہوں نے سیاق کو سباق سے سمجھا کہ پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ شدید کیا ہے؟ زرد ہو گیا، بالکل وہ مرجھا ہو جاتا ہے۔ خشک ہونے کے بعد جو چیز مرجھا جاتی ہے وہ شدید کیا ہے؟ زرد ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بس اس کے کتنے دو ہی معنی کیا بیان کیے۔ 9واں باب باب استفعال، ٹھیک ہے، یہ نہیں گزرا ہمارے پاس۔ استخرجہ جو استعمال ہوتا ہے عام طور پہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ استخرجہ یعنی اس نے اس کے نکلنے کو طلب کیا، خارجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، اور استخرجہ اس نے اس کے نکلنے کو طلب کیا، درخواست کی کہ تم کیا نکلو۔ اچھا، جب فاعل کسی ایسے مخاطب سے کسی شے کی طلب یا دعا کرے جو باشعور اور عقل رکھتا ہو تو یہ طلب حقیقی کہلاتی ہے، یعنی انسان سے یہ کہ یہ باب اسی مفہوم کے لیے اکثر قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے، جیسے استغفرا، ٹھیک ہے جی، استغفرا اس نے بخشش طلب کی، یعنی اللہ سے مغفرت کو طلب کیا، چاہا۔ وہم یستغفرون بھی ایسے ہے کہ وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ یہاں طلب مغفرت ایک باشعور ذات اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے، اس لیے طلب حقیقی ہے۔ یعنی طلب اور کوشش مجازن بھی ہوتی ہے،
بعض اوقات کسی ایسی چیز سے کسی کیفیت کو ظاہری طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو شعور نہیں رکھتی، تو اسے طلب مجازی کہتے ہیں. جیسے استخرجت الوتد، ٹھیک ہے جی، وتد کا معنی کیل، کہ میں نے کیل کو طلب کیا کہ وہ نکلے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے، بھئی کیل تو بے جان چیز ہے، اس سے تو یہ طلب نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس کے اردو میں ترجمے میں کیسے ہم تبدیلی کریں گے کہ میں نے کیل کو نکالنے کی کوشش کی. تو کیل کو نکالنے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ کیا نکلے. اچھا جی، دوسرا معنی اس کا کیا آتا ہے، تحول آتا ہے. تحول کیسے کہتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا. سیرورت بھی اسی کو کہتے ہیں نا، سیرورت بھی ایک حالت دوسری چینج ہو جانا. اس استعمال میں فعل کسی شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے یا اس تبدیلی کے واقع ہونے کو بیان کرتا ہے. اکثر یہ مادہ رنگ یا حالت کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے. ہاں، اس میں تحول کہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مادہ یا کس کے لیے، رنگ یا حالت کی تبدیلی کو. استحجر الطین، ہاں کوئی میٹیریل مادہ، بھی مثال دے رہے ہیں نا، مٹی کیا ہے، مادہ ہے نا، میٹر ہے. استحجر الطین، ٹھیک ہے جی. تین کسے کہتے ہیں، گیلی مٹی کو کہتے ہیں نا، تراب خشک مٹی، تین گیلی مٹی. ہاں، حجر پتھر کو کہتے ہیں. تو استحجر کیا مطلب، اب یہ تحول کے معنی میں آئے گا. ہاں، کہ وہ جو گیلی مٹی تھی نا وہ کیا ہے، پتھر بن گئی. ٹھیک ہے، استحجر کا مطلب پتھر بن جانا. تو یہ بن جانے کا مطلب کہاں پہ آ جائے گا، بدل جانا، بن جانا. یہ کیونکہ ہم کہیں گے باب استفعال ہے جو بدل جانے کے معنی میں آتا ہے، بن جانے کے معنی میں آتا ہے. اچھا، یعنی تین مٹی حالت نرمی سے سختی پتھر میں تبدیل ہوگی جو تبدیلی یا تحول کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، تیسرا جو اس کا دوسرا یا تیسرا معنی، تیسرا معنی اس کا. اچھا، تیسرا اس کا معنی کیا ہے کہ مفعول میں کسی صفت کا پایا جانا یا اسے کسی صفت سے متصف پانا. اس استعمال میں فاعل کسی مفعول میں کسی صفت یا کیفیت کو محسوس کرتا ہے یا اس کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھتا ہے. یہ معنی کسی شے کو عظیم، حقیر، کمزور، برتر وغیرہ سمجھنے یا شمار کرنے پر دلالت کرتا ہے. استعظمت الامر، میں نے اس کام کو بہت بڑا سمجھا، عظیم پایا. یہ پیچھے بھی گزرا تھا ایک جگہ پہ. احمد تو میں نے اسے کیا ہے، حمد والا پایا، محمود تعریف والا پایا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی اعتقاد کے معنی میں آتا ہے. اچھا، یہاں فاعل نے امر کو عظمت کی صفت متصف پایا. استضعفونی، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے کمزور جانا، ٹھیک، کمزور سمجھا. تو یہ بھی کیا ہے، سمجھنے کے معنی میں. ان القوم استضعفونی، یعنی قوم نے مجھے کمزور سمجھا. وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. تو یہاں پہ اصل جو معنی ہوگا کمزور سمجھنے کا معنی ہوگا، کمزور کر دینے کا معنی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کمزور کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تحول والا معنی ہو گیا نا. تحول والا کیا ہے، کنورٹ ہو گیا، پہلے طاقتور تھے ابھی انہوں نے کمزور کر دی. تو یہاں پہ دیکھیے گا جو مترجمین ہیں انہوں نے ترجمہ یہی لکھا ہوگا میرے خیال میں کہ کمزور کر دیا، کرنے کے بجائے اس کو کیا ہو جانے گا، کمزور سمجھا قوم نے مجھے. تو نبی کا وسیع جو ہے وہ کمزور تھا نہیں، طاقتور ہے وہ، لیکن لوگ کیا ہے انہیں کمزور سمجھتے ہیں. تو وہ اصل اپنی طاقت کو کیا ہے استعمال نہیں کر رہے ہوتے، انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ یعنی عقیدی اعتبار سے دیکھیں نا، عقائد کے اعتبار سے یہ چیز کیا ہے اہم ہے. ٹھیک ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، اللہ کے اوصیاء کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، کمزور لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، 10واں باب افعلال، اس کا ایک ہی معنی ہے، مبالغہ کے معنی میں آتا ہے. باب افعلال کا ہی مبالغہ شدہ صیغہ ہے، یعنی باب افعلال کا ہی مبالغہ شدہ صیغہ ہے. اچھا، اس کو اس کے ساتھ لکھنا چاہیے اکٹھا کر کے نا. یعنی جب کسی کیفیت، رنگ یا حالت میں شدت اور غلبہ اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ معمولی نہ رہے بلکہ انتہائی درجہ اختیار کر لے، تو اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ باب استعمال ہوتا ہے. جیسے احمارہ اور احمرہ میں کیا فرق ہوگا، احمرہ وہ سرخ ہو گیا اور احمارہ وہ بہت زیادہ سرخ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اسوداد ایسے ہے، اسوداد کیا کہیں گے، انتہائی سیاہی. اس فرار کیسے کہیں گے، انتہائی جو ہے وہ زردی ہوگی.
اسفرار لکھا ہوا ہے، اسفیرار ہونا چاہیے یہاں پہ لفظ، ٹھیک ہے، افعیلال ہے نا، کیونکہ وہ شد میں 2 حرف ہے نا، شد میں 2 حرف ہے نا، پہلی را میں تشدید ہے، اس میں 2 را ہیں، اسفرار، تو ٹھیک ہے 2 رائیں آ جائیں گی نا، صحیح ہے، یاد نہیں چاہیے 2 رائیں، شد تو نہیں ہونی چاہیے نا، آخر پہ جو شاد لکھی ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے، جو را کے اوپر پہلے پہ شاد لگی وہ بھی غلط ہے نا، اسفرا، اسفارا، یسفارو، اسفیرارن، ایسے شاد کے بغیر ہے گا سارا نظام، ٹھیک۔ فعل رباعی اس فعل کو کہتے ہیں جس کے 4 اصل حروف ہوں، یہ 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، فعل رباعی مجرد یعنی بغیر زائد حروف کے، ایسا فعل جو صرف 4 اصلی حروف پر مشتمل ہو اور اس میں کوئی زائد حرف شامل نہ ہو، اس کی صرفی ساخت وزن ایک ہی ہوتی ہے، وہی اس کا جو مشہور باب ہے وہ ہمارے پاس ایک ہی ہے، فعلل یفعلل فعللتن فعلالن، یہ 2 اس کے جو ہے وہ مصدر لکھے گئے ہیں، ایک مصدر اس کا فعللتن ہے اور دوسرا فعلالن ہے، جیسے دحرجتن اور دہراجن، یہ 2 اس کے وزن آئیں گے، تو اصل میں یہ باب ایک ہی ہے لیکن وزن جو ہے وہ اس کے 2 ہو گئے، تو باب ایک ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فعل رباعی مزید فی زائد حروف والے افعال، ایسے افعال جو 4 اصل حروف پر مشتمل ہوں اور ان میں 1 یا 2 زائد حروف کا اضافہ ہو چکا ہو، یہ 3 ابواب صرفی وزن پر آتے ہیں، یعنی اس کے مزید کیا 3 ابواب آگے آتے ہیں، تو رباعی مجرد کا 1 ہو گیا اور رباعی مزید فی کے 3 ہو گئے، کون سا بھی پوچھیں، پڑوسی سے پوچھیں، مل گیا آپ کا، کون سا ہے؟ اب پیچھے رہ گئے ہیں ابھی ہمارے سے، مل گیا، اچھا۔ پہلے باب جو ہے جس میں 1 حرف زائد ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تفاعلل، ماضی مضارع کیا بنتا ہے؟ تفاعللا یا تفاعللو، تفاعللن، تدحرجا یا تدحرجو، تدحرجن۔ دوسرے نمبر پہ افعلال ہے، اس میں 2 حرف زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کون کون سے 2 حرف زیادہ ہیں اس میں؟ ایک شروع میں الحمزہ ہے اور ایک کیا نون ہے، افعللا یفعللو، افعلالن، احرنجما یحرنجمو، احرنجامن، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا ہمارے پاس باب افعلال ہے، ہاں یہاں پہ تھوڑی سی دقت کیجئے گا کہ افعلال میں جو لام کے اوپر ہے نا وہ شد ہے ہمارے پاس، افعلال نہیں ہے، افعلال ہے، ٹھیک ہے۔ صرفی وزن اس کا کیا ہے؟ افعللا یفعللو، افعلالن، اکشعرا یکشعرو، اکشعرارن، یعنی اگر یہ ہم سوال کریں کہ اکشعرارن کس وزن پہ ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ افعلالن کے وزن پہ ہے، نہیں، افعلالن نہیں کہیں گے، اکشعرارن یعنی افعلالن ہے۔ اس میں جو عین ہے نا اس کی، اکشعرارن میں عین، یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، یہ عین جو ہے وہ وہاں پہ لام اول کے مقابلے میں ہے اور جو را ہے وہ دوسری لام کے مقابلے میں، تو ہمیں جو مثال ہے اس میں عین اور را کا ادغام نہیں ملتا، کیونکہ عین اور را کیا ہیں؟ وہ ایک جیسے لفظ نہیں ہیں جن کے اندر ادغام نہیں ہوتا، لیکن وزن میں چونکہ عین کے مقابلے میں بھی لام ہے اور را کے مقابلے میں بھی لام ہے اور پہلے والا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو اس وجہ سے 2 لاموں کا وہاں پہ کیا ہو گیا؟ ادغام ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ بعض اوقات کیا ہے؟ اشتباہ ہو جاتا ہے، چیز واضح نہیں ہو پاتی اور کہتے ہیں کہ بھی اکشعرارن میں تو کوئی ادغام نظر نہیں آ رہا ہمیں، تو وزن میں افعلالن میں جا کے ادغام کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اکشعرارن جو ہے افعلالن کے وزن پہ ہے ہی نہیں، وہ وزن پھر بغیر ادغام والا اس کا بناتے ہیں، بغیر ادغام والا افعلالن کہہ دیتے ہیں، تو افعلالن اس کا وزن نہیں ہے، افعلالن اس کا وزن ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ افعال رباعی مزید فی اور ان کے معنی، ٹھیک ہے جی، ان کے ابھی معنی کے متعلق گفتگو، قرآن اور حدیث میں فعل رباعی کم استعمال ہوا ہے، ہاں وہ شروع میں قانون دیا تھا کہ یہ جو ہے نا ایسے ایسے کم ہو جاتے ہیں آخر پہ جو پہنچتے ہیں، یہ قدیم عربی زبان میں یا کوئی جو اہل بیت علیہ السلام کے خطبات ہوتے ہیں نا، وہ فصاحت و بلاغت، اور اس میں کوئی نہ کوئی لفظ آ جاتا ہے، عام طور پہ جو فقہی احادیث ہیں، فقہی قوانین ان میں چیزیں نہیں ملتی،
تاریخی ہوں احادیث والی وہاں پہ ملتی ہیں، یا اشعار جو ہوتے ہیں، یعنی کلام اہل بیت میں بھی اشعار بہت زیادہ ہیں، مولا علی علیہ السلام اشعار فرما دیتے تھے، امام حسین علیہ السلام. تو آگے جو کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے نا بہت سارے وہ اوزان بھی لے کر آئیں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، غیر مشہور اوزان، اور اس کے لیے وہ شاہد کے طور پہ پرانے قدیم اشعار وغیرہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، چیزیں ہیں کم ہیں لیکن. اچھا، افعال رباعی میں جب زائد حروف شامل کی جاتے ہیں تو یہ مختلف معنوں کے لیے مخصوص ابواب میں آتے ہیں. ان میں 3 مشہور ابواب ہوتے ہیں، ہر ایک کا الگ مفہوم ہوتا ہے. اچھا، تفاعل جو ہے یہ باب اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی فعل کے اثر کو خود قبول کرنے کا مفہوم پیدا کرنا ہو. اسے عربی میں مطابع کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص دوسروں پر کوئی عمل کرے اور پھر وہی عمل دوسروں پر اثر انداز ہو کر از خود وقوع پذیر ہو تو اس کے لیے یہ باب استعمال ہوتا ہے. جیسے دحرجہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو لڑکایا، جبکہ تدحرجہ اس کا مطابع ہے تو وہ چیز لڑک گئی. ٹھیک ہے، دحرجہ فتدحرجہ، یہ پتھروں کے معنی میں آتا ہے کہ دحرجت الحرج کیا حجرہ، دحرجت الحجرہ فتدحرجہ. زلزلہ کا بھی یہی ہو جائے گا کہ زلزلہ اس نے ہلایا، اور تزلزلہ کیا ہے؟ وہ ہل گئی. تو باب تفاعل جو ہے وہ مطابع کے معنی میں آتا ہے. خود اثر کو قبول کر، ہاں، خود یہ اثر قبول کر رہا ہوتا ہے کسی اور فعل کا. ٹھیک ہے. اف ان لال یہ بھی مطابع کے مفہوم کے لیے آتا ہے. اچھا، لیکن اس میں اور اس میں کیا فرق ہے پہلے والے میں؟ لیکن خاص طور پر ایسے موقع پر جب کسی فعل کے نتیجے میں کئی اشیاء یا افراد، ٹھیک ہے، یہ کئی اشیاء یا افراد کسی رد عمل کے طور پر اکٹھے ہو جائیں یا متحرک ہو جائیں تو اس میں مطابع کیا ہوتا ہے؟ ایک گروہ کی شکل میں ہوتا ہے. اور تفاعل میں جو مطابع ہوتا ہے وہ گروہ کی شکل میں نہیں ہوتا. اب اس کی مثال جو ہے وہ حرجمت الابلا، کہ میں نے اونٹوں کو جو ہے وہ جمع کیا، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا کہ فہرن جمت الابلو، کہ اونٹ کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے. تو یہ جو لفظ ابل ہے یہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مشترک ہے یہ. تو یہاں پہ جو ہے وہ احرنجمت استعمال ہوگا کیونکہ زیادہ کے ہیں افراد موجود ہیں. اچھا جی، تیسرا باب افعل لال میں آ جائیں، ایک شعرہ والا. یہ باب مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کی کیفیت، احساس یا عمل میں شدت، گہرائی یا حد سے زیادہ پن پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے یہ باب لایا جاتا ہے. ایک شعرہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بدن میں شدید جرجری یا کپ کپی طاری ہو گئی. اشمازہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ نفرت کرنا نہیں ہے بلکہ شدید نفرت کرنا. ٹھیک ہے، ایک شعرہ کے بھی یہ مطلب ہوگا کہ وہ شدید قسم کی جو جرجری طاری ہوتی ہے اس کے لیے ایک شعرہ ہوگا. ان افعال میں شدت کا اظہار ہوتا ہے اور یہ اندرونی جذبات یا جسمانی کیفیت کی انتہائی حالت کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی افعال رباعی مزید کے یہ تینوں ابواب اپنے معنی میں فرق رکھتے ہیں. پہلا اور دوسرا مطابع کے لیے اور تیسرا شدت یا مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ جو ہے وہ سوالات کیا شروع ہو رہے ہیں. چلیں جی، ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں پھر.